بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہسپانوی سینوریتا گرمیوں کے ہلکے پھلکے شوخ لباس میں ملبوس، شانوں پر سفید یا کالی شال، کالے بھورے بالوں میں چمیلی کے پھول، ہونٹوں سے دبی دبی ہنسی پھوٹتی ہوئی، اس کا زندہ جسم لباس کی موجودگی سے بے نیاز، علیحدہ اور متناسب حرکت کرتا ہوا انتخاب ہو رہا تھا۔ جو یہ مرحلہ طے کر چکی تھیں انہوں نے اپنی مسکراہٹیں بھی مخصوص کر دی تھیں۔ وہ چلتی تو ان کی گردن دھیرے دھیرے ایک خاص زاویے سے مڑتی رہتی، نگاہیں اپنے پسندیدہ لڑکے پر مرکوز۔ ادھر وہ خوش قسمت سینیور بھی دنیا و مافیا سے بے خبر، بلکہ دوسری لڑکیوں کی موجودگی سے بے خبر اسی پر نظریں جمائے افیمچیوں کی طرح چلتا رہتا۔ اگرچہ درمیانی حد فاصل کو عبور کرنا پاسیوں کے آداب کے خلاف تھا، مگر پھر بھی ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ اس غیر مرئی لکیر کے قریب تر ہو کر چلے، تاکہ جو ہی اس کی منزل مراد چلتی ہوئی نزدیک آئے سلسلہ راز و نیاز شروع کیا جا سکے۔ پاس آتے ہی دونوں جانب سے پھسر پھسر کا آغاز ہو جاتا۔ لڑکی مائل کرم ہوتی تو بالوں سے پھول اتار کر سونگتی اور مسکرا دیتی، ورنہ صرف خوبصورت ناک سکیڑنے سے ہی دفعہ دور کا مطلب واضح کر دیا جاتا۔ ہم ایک سجی سجائی بالکونی کے نیچے سے گزرے تو اوپر سے 3-4 گیند آئے اور میری قمیض میں اٹک گئے۔ بالکونی کا رنگ نیلا تھا اور گیندوں کے پیچھے لہرانے والے لمبے فیتے بھی نیلے تھے۔ میں نے اوپر دیکھا 4 حسین چہرے، ہسپانوی پنکھوں کی آڑ میں صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ہنستی ہوئی، شرارت سے بھرپور۔ دوسری بالکونی کے نیچے بھی اسی قسم کی بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کا رنگ سرخ تھا، پھر سبز آیا۔ گیندوں کے پن مجھے چبھ رہے تھے اور ان سے چپکے مختلف رنگوں کے فیتے کسی اصیل مرغ کی دم کی مانند لہرا رہے تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے انہیں قمیض سے علیحدہ کیا اور فٹ پاتھ پر پھینک دیا۔ بیوقوف، میرے قریب چلتے ہوئے ایک لڑکے نے بے حد غصے سے کہا اور پھر جھک کر گیند سمیٹنے لگا۔ اس وقت تو مجھے اس کی بد کلامی پر بے حد تعجب ہوا، مگر کچھ عرصے بعد جب میں نے اس واقعے کا ذکر میڈرڈ میں ایک دوست سے کیا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ان گیندوں کو یوں پھینک کر میں نے یقیناً بیوقوفی ہی کا ثبوت دیا تھا۔ بالکونی میں بیٹھی ہوئی کوئی بھی لڑکی جب کسی لڑکے پر فیتے والا گیند پھینکتی ہے تو یہ اس تمنا کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ پاسیوں کے اختتام پر فیتوں کے رنگ کو دیکھ کر اسی رنگ کی بالکونی ڈھونڈے اور اوپر جا کر گیند پھینکنے والی خاتون کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ کے بعد بات آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ کسی لڑکے پر پھینکے جانے والے گیندوں کی تعداد سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مستنصر ڈیئر، وہ یوتھ ہاسٹل والی لڑکی بھی یہیں کہیں ہوگی؟ ٹونی نے خوش ہو کر پوچھا۔ ٹونی ڈیئر، پاسیوں میں صرف غیر شادی شدہ لڑکیاں ہی حصہ لے سکتی ہیں۔ فی الحال تم اس موٹی لڑکی کا خیال کرو جو پچھلے 10 منٹ سے تمہیں گھور رہی ہے۔ ہو گیا نا چھوٹا سا لطیفہ؟ وہ بل فائٹر کی بچی، ٹونی نے منہ بنا کر کہا، شکل سے یارک شائر کی گائے لگتی ہے۔ پاسیوں میں شامل لڑکے اور لڑکیاں اپنے بہترین لباس میں ملبوس تھے اور ادھر ٹونی صرف نیکر اور بنیان میں کسی سیارے کی مخلوق لگ رہا تھا۔ اتنی بے شمار نرم و نازک لڑکیوں کی قربت سے اس کا دماغ چل گیا تھا۔ وہ دائیں طرف دیکھتا، کھی کر کے ہنستا، بائیں طرف نگاہ دوڑاتا تو اس کی آنکھیں ابلنے کو آتی، اوپر نظر ڈالتا تو گردن اکڑ کے رہ جاتی۔ وہ یوں منہ اٹھائے گھوم رہا تھا جیسے کوئی ارنا بھینسا چینی کے نازک ظروف کی دکان میں آ گھسا ہو۔ او لالا! ٹونی کی نظر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی پر پڑی اور اس نے منہ میں انگلی گھسیڑ کر سیٹی بجا دی۔ ہمارے آگے چلنے والے چند لڑکوں نے ایک دم مڑ کر ٹونی کو گھورا اور پھر اس کے تنوتوش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ کہے بغیر دوبارہ چلنے لگے۔ ٹونی ڈیئر، کیوں رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ سوری، اس نے کندھے سکیڑ دیے۔ میں ایک منجے ہوئے سیاح کی مانند پاسیوں میں شامل لڑکیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کے نقش و نگار سراسر مشرقی ہیں، قد نسبتاً چھوٹے، رنگت کھلتی ہوئی، آنکھیں سیاہ یا بھوری، صحت مند، چال پروکار، پاؤں بے حد نازک اور ہونے بھی چاہیے۔ مصنف ایڈورڈ ہٹن ایک مکمل عورت کی تعریف کچھ یوں کرتا ہے کہ وہ گردن تک انگریز ہو، کمر تک فرانسیسی، اس کے نیچے ویلندیزی اور اس کے پاؤں ہسپانوی۔ ہٹن نے ہسپانوی عورت کو ایک اور خصوصیت سے بھی نوازا ہے۔ میں فی الحال اس خاصیت کے بارے میں حتمی فیصلہ دینے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے انگریز عورت چائے بناتے وقت، فرانسیسی عورت رقص کرتی ہوئی، ویلندیزی باورچی خانے میں، اطالوی کھڑکی میں اور ہسپانوی بستر میں بے حد خوبصورت لگتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ میں یوں ہی بے دھیانی سے آہستہ آہستہ چلتا رہا، پاسیوں کے رومانوی ماحول میں کھویا ہوا۔ دبی دبی ہنسی، نازک قدموں کی چاپ، حسین چہرے ایک فلم کی مانند گزرتے رہے اور پھر ایک لڑکی پرکشش انداز میں چلتی ہوئی، شانوں پر سفید شال، بالوں کے جوڑے میں چمیلی کے شگوفے سجے ہوئے، سنجیدہ اور اداس، آنکھیں کالی بھور، مجھ پر قدیم خموں کی ناکافی روشنی میں اس کا تصویر چہرہ، قدیم اور پراسرار، انجانے احساسات کی آماج گاہ، وہ گزر گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا،
وہ مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ پاسیو جاری تھا۔ میں سوریا میں تھا، سوریا جو صرف چند گھنٹے پیشتر میرے لیے ایک اجنبی شہر تھا جس کے نسوانیت سے بھرپور نام سے میں اب تک نا آشنا تھا۔ سوریا سوریا بھی ہو سکتا تھا جس کے وجود سے میں بے خبر تھا۔ میرے لیے سوریا کہیں بھی ہو سکتا تھا، افریقہ، ایشیا، کہیں بھی، لیکن وہ تو اسپانیہ کے صوبے کشتالیہ میں بنفشی پہاڑیوں کے درمیان آباد تھا۔ صدیوں سے اس اجنبی شہر کی یہ شام جسے مچادو نے سوریا کی پراسرار شام کہا تھا مجھے یہاں کھینچ لائی تھی، یا پھر سوریا اور اس کی یہ شام دونوں غیر اہم تھے۔ صرف ایک قدیم اور پراسرار چہرہ میری آمد کا ہمیشہ سے منتظر تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، اسے تلاش کرنا چنداں دشوار نہ تھا۔ وہ سب سے ممتاز نظر آ رہی تھی، سفید شال لپیٹے خاموش آنکھوں والی لڑکی۔ اس کے نوجوان چہرے پر امید اور مایوسی کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ میرے قریب سے گزرتی تو آنکھیں جھکا لیتی، میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اس کی لمبی پلکیں بھووں کو چھو رہی ہوتی۔ ٹھنڈی آگ کی اماجگاہ، اداس آنکھیں، پاسیو جاری رہا۔ وقت گزرتا رہا، شاید صدیاں بیت گئیں۔ سوریا کی شب بھیگ رہی تھی۔ کالیے ویکلاڈو کے سوا تمام گلی کوچوں کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ میرے قریب پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کی خوابیدہ آنکھیں مجھ پر تھیں، جیسے کہہ رہی ہو کہ اے اجنبی، تم آج کی شب سوریا میں کیوں چلے آئے؟ تم نے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کسی اور راستے کا تعین کیوں نہ کر لیا؟ اس نے اپنی گردن میں ہلکا سا خم دے کر بالوں میں سے چنبیلی کا ایک شگوفہ اتارا، اسے اپنے لبوں سے چھوا اور پھر سر جھکا کر چلی گئی۔ چنبیلی کا شگوفہ وہیں سڑک پر پڑا تھا اور پاسیوں میں حصہ لینے والی لڑکیاں اسے رونتی ہوئی چلی جا رہی تھیں۔ ایک مختصر چاہت، آغاز کے بغیر ایک اداس انجام۔ ہم ہاسٹل واپس آ رہے تھے تو پاسیوں کی خوشبو میرے بدن میں رچی ہوئی تھی۔ دبی دبی ہنسی اور سینکڑوں قدموں کی چاپ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہمارے چہرے اس انوکھے اور خوبصورت تجربے کی شدت سے چمک رہے تھے۔ سیاحت تو دیوانگی ہے، مگر سوریا کو چھوڑ کر چلے جانا بھی تو دیوانگی تھی۔ مجھے کل صبح سوریا چھوڑ کر چلے جانا تھا، کل اور آج میں نے کشتالیہ کے ان دور دراز ریگزاروں کے درمیان کوہستانی راستوں اور اجنبی گھاٹیوں میں گھرے اس شہر سوریا میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ سفید شال میں لپٹی، بالوں میں چنبیلی کے پھول سجائے اپنے راستے پر چلتی گئی۔ جانے کون، اسے شاید کبھی خیال بھی نہ آئے گا کہ ایک مرتبہ ایک گمنام غیر ملکی سوریا کی پراسرار شام میں اس کی آنکھوں سے نکلنے والی اداس کالی شعاؤں کی زد میں آیا تھا۔ جانے وہ کہاں رہتی ہوگی، اس کا پس منظر کیا ہوگا۔ جوں جوں میں کالیے ویکلاڈو سے دور ہوتا گیا، وہ لڑکی ایک تجربے کے بجائے ایک واہم میں ایک خواب کا روپ دھارتی گئی۔ ابھی سے آج اور کل یہ خواب یادوں میں بدلیں گے اور پھر وقت کی پرواز کے ساتھ یہ یادیں بھی دھندلانے لگیں گی۔ کاش میرا بیکار ذہن اس قابل ہوتا کہ یادیں انود کر کے اس میں محفوظ رکھی جا سکتی، مگر یادوں میں ہمیشہ تازگی کی مہک نہیں آ سکتی۔ نرم و نازک یادوں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، وہ خزاں رسیدہ پتوں کی مانند بکھر جاتی ہیں، چنبیلی کے شگوفوں کی طرح بالآخر کملا جاتی ہیں۔ افلاطون نے کہا تھا ہر خوشی ایملس کے فوارے کی مانند ہے جس کا پانی حکایت کے مطابق محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ سو ہر لمحے کو اپنے ساتھ وہ تمام خوشیاں لے جانے دو جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس رات جب میں سویا تو سوریا کی شام کے وہ لمحے مجھ سے دور ہوتے گئے جن میں حاصل کردہ روشنیاں ایملس کے فواروں کے پانی کی طرح لاکھ چاہنے پر بھی میرے ذہن میں محفوظ نہیں ہو سکتی تھیں۔ تمام شب سوریا کا مترنم اور نسوانیت سے بھرپور نام میرے ذہن کی خاموش جھیل پر چاندی کی بارش کی طرح برستا رہا۔ سوریا، 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 مدینہ سالم۔ دوسری صبح روانگی سے پیشتر ہم نے حسب سابق ہاسٹل کے وسیع غسل خانے کے تمام شاور کھول کر غسل فرمایا اور حسب معمول نیکریں زیب تن کر کے مائل بسفر ہوئے۔ ادھر سوریا سے نکلتے ہی اولین پیٹرول پمپ کی قربت سے جیپ ڈیئر کی پیاز بھی اود کر آئی اور وہ بھلی مانس تب تک ٹس سے مس نہ ہوئی جب تک اس کی شکم میں مبلغ 300 پسیتے کا پیٹرول نہ انڈیل دیا گیا۔ ہم سوریا کی بنفشی پہاڑیاں عبور کر رہے تھے تو میں نے شہر پر آخری نگاہ ڈالی۔ کشتالیہ کے دور دراز ریگزاروں کے درمیان کوہستانی راستوں اور گھاٹیوں میں گرے اس شہر کی جانب جہاں کل شب پاسیوں میں نے اداس آنکھوں والی ایک لڑکی کو دیکھا تھا، سفید شال، سفید چنبیلی کے پھول۔ شاید وہ بھی اس وقت سفید روشنی میں نہائے ہوئے سرخ چھتوں والے کسی مکان کے آنگن میں بیٹھی اس اجنبی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی جو اس کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں کی زد میں آیا تھا۔ کیوں بھائی مولٹان، کیا سوچ رہے ہو؟ ٹونی نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کو سہارا دیا اور دوسرے سے مشکیزہ پچکا کر شراب کی ایک پتلی دھار حلق میں اتارتے ہوئے پوچھا۔ سوریا کا سحر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے سر جھٹکا اور ڈیش بورڈ میں سے آسمانیہ کا نقشہ نکال کر اپنے گھٹنوں پر پھیلا لیا۔ المیزان کے قصبے کے قریب ہم نے ایک مرتبہ پھر دریائے دویرو عبور کیا۔ اگلا قصبہ مدینہ سلی تھا جہاں ہم 10 بجے کے قریب پہنچ گئے۔ قصبے سے باہر ہم
ایک قہوہ خانے میں ناشتے کے لیے رک گئے۔ میرے سامنے عربوں کا مدینہ سالم، خشک اور بنجر پہاڑوں کے درمیان ایک عمر رسیدہ بوڑھے کی مانند تیز دھوپ میں سستا رہا تھا۔ زندگی کی حرارت اور گہما گہمی سے یکسر آری ایک معمولی اور غیر مؤثر قصبہ المنصور بن عامر یہیں کہیں ان سفید مکانوں اور چٹیل پہاڑیوں تلے ابدی نیند سو رہا تھا۔ قرطبہ کے ایک وکیل کا بیٹا عامر، جس کے لیے دربار میں ایک معمولی عرضی نویس کی ملازمت اس سنہری زینے پر پہلا قدم ثابت ہوئی جس کی معراج اسے اندلس کی وزارت عظمیٰ تک لے گئی۔ زمانہ طالب علمی میں مسجد قرطبہ کے صحن میں اسے بے حد سنجیدہ اور خاموش دیکھ کر اس کے دوستوں نے پوچھا، عامر تم آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ اس نے نہایت متانت سے جواب دیا، میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہا ہوں جب مجھے اندلس کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہو کر اس ملک کے تمام مسائل حل کرنا ہوں گے۔ اس کے دوست بے حد محظوظ ہوئے اور ہنسنے لگے۔ عامر نے غصے سے کہا، میں واقعی عنقریب اندلس کا وزیر اعظم ہونے کو ہوں، ابھی وقت ہے، اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ ایک نے مالکا کا قاضی بننے کی خواہش کا اظہار کیا، دوسرے نے پولیس کے حاکم اعلیٰ کا عہدہ مانگا، تیسرے نے کہا مجھے باغات کا شوق ہے، میں قرطبہ کے باغوں کا نگران بننا پسند کروں گا۔ چوتھے دوست نے آگے بڑھ کر منصور کے گال پر ایک تماچا رسید کیا اور حقارت سے کہنے لگا، تیری اگلی 12 پشتوں میں بھی کوئی مر گیا اور جہنم میں دفن ہوا۔ تاریخ کی ایک قدیم کتاب میں اس کے کتبے کی عبارت کچھ یوں رقم ہے، اس کی نشانیاں تمہیں اس کی خبر بتلائیں گی، گویا تم اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اس جیسا زمانہ کبھی نہ رکھے گا۔ آج مدینہ سلی میں اس کی قبر جانے کس مکان، کون سے کوچے اور کس کھنڈر تلے ہے، اس کی کوئی نشانی ہمیں اس کی خبر نہیں بتلاتی۔ ہاں تاریخ گواہ ہے کہ اس جیسا زمانہ کبھی نہ رکھے گا۔ مدینہ سلی کے بعد ہم گواڈول جارہ کے قصبے سے گزرے جسے اہل عرب وادی الجارہ بھی کہتے تھے اور مدینہ الفرا بھی۔ یہ قصبہ جو گئے وقتوں میں ایک اہم شہر تھا، موسیٰ اور طارق کی متحدہ افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ مشہور مورخ اور ادیب علامہ الجاری بھی اسی قصبے کے رہنے والے تھے۔ گواڈول جارہ سے الکاوے ہنارس پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی اور گرمی عروج پر تھی۔ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آسمانوی چھپر تلے بیٹھا تربوز بیچ رہا تھا۔ ٹونی نے جیپ روک کر ایک تربوز خریدا جسے چیرتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی قصابیت کا مظاہرہ کیا اور نہایت نفیس ٹکڑے کاٹے۔ ہنارس اسپانیہ کے ماہر ناز ادیب سروینتس کی جائے پیدائش ہے، جس کی شہرہ آفاق کتاب ڈان کیخوتے کا حوالہ میں نے اس کتاب کے پہلے باب میں دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی قصبے سے طارق کو وہ بیش قیمت میز دستیاب ہوئی تھی جو بعد میں اس کے اور موسیٰ کے درمیان تنازع کا باعث بنی۔ الکاوے ہنارس سے کچھ فاصلے پر ہم دھول سے ہٹی ہوئی اس سڑک سے جدا ہوئے جس نے پچھلے 2 روز سے کشتاریہ کے کھلے میدانوں اور بے آب و گیا پہاڑوں میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہم ایک 2 طرفہ اور کشادہ سڑک پر آ گئے تھے۔ بائیں طرف ایک بورڈ نظر آیا، ہوائی اڈہ بائیں جانب ہے۔ بے ترتیبی سے بکھری ہوئی ڈبہ نما جدید عمارتیں جن میں سے بیشتر زیر تعمیر تھیں۔ کرین اور بلڈوزر سار اٹھائے کھڑے تھے۔ نیون سائن جو دن کی روشنی میں لوہے کے کھنڈر لگ رہے تھے۔ بے شمار ٹریفک، جلتی بجھتی ٹریفک کی روشنیاں اور بے پناہ شور۔ ہم اسپانیہ کے دارالحکومت میڈرڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔